نحمده ونصلی علی رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں یوپیڈیا چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو معبود حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تمام کائنات کو چلانے والی، پیدا کرنے والی، سنبھالنے والی ایک ہی ذات ہے جس کا نام اللہ ہے۔ دوستو، ہم سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ پیارے دوستو، ویسے تو انسان کی بہت ساری ضروریات ہیں جو ہر وقت انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، کوئی بھی انسان اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ لیکن آج جس خاص عمل اور خاص کام کے بارے میں نے آپ لوگوں کو وظیفہ بتانا ہے وہ یہ ہے کہ بیٹی کی شادی کے بارے میں۔ جو انسان اپنی بیٹی کی شادی کے حوالے سے پریشان ہیں، گھر میں جوان بچی ہے، بیٹی موجود ہے، کہیں سے رشتہ نہیں آ رہا، یا رشتے تو آتے ہیں لیکن اس کے ہاتھ پیلے کرنے کی سکت نہیں ہے، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ بارات کو سنبھال سکیں، یا اتنا مال نہیں ہے کہ بیٹی کو کچھ لے کے دے سکیں، اور پریشان حال پھر رہے ہیں، کہیں سے کچھ ملنے کی امید بھی نہیں ہے، تو یہ آج کا عمل اور وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ دوستو، شادی کرنا، نکاح کرنا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ لیکن دور حاضر کے اندر بعض ایسی رسمیں چل پڑی ہیں، بعض ایسی رسمیں پروان چڑھی ہوئی ہیں، لوگ ان کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں کہ جن کی زد میں آ کے بہت سارے باپ ایسے ہیں جو پریشانی میں ہیں، بہت ساری مائیں ایسی ہیں جو بیچاری پریشانی میں زندگی گزار رہی ہیں، کہ ان کے گھروں میں جوان بیٹیاں موجود ہیں جو نکاح کے قابل ہیں، شادی کے قابل ہیں، لیکن ان کے پاس اتنا مال، اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ خوشی کے ساتھ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی لخت جگر کو رخصت کر سکیں۔ دوستو، میں ایک گزارش تو یہ کروں گا کہ سب سے پہلے ہمیں ان تمام رسموں سے بچنا ہے جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند نہیں کرتے۔ ہمیں اپنی خوشی میں اور اپنی غمی میں ہر حال میں ان دو ہستیوں کو دیکھنا ہے۔ سارا خاندان ٹوٹتا ہے، ٹوٹ جائے، ساری برادری روٹھتی ہے، روٹھ جائے، سارے بچھڑتے ہیں، بچھڑ جائے، اگر یہ دو ہستیاں راضی ہو گئیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، تو دوستو ہمیں کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ان تمام رسموں سے منہ موڑنا ہے جو غیر شرعی ہیں، غیر اسلامی ہیں۔ تو دوستو، آج جو عمل اور وظیفہ میں نے بتانا ہے، جو ماں باپ اپنے بچوں کی یا بچیوں کی شادی کرنے کے حوالے سے پریشان ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کہاں سے مال لیں اور پھر کیسے اپنے بچوں کی شادی کریں، تو یہ عمل ان کے لیے ہے۔ جس شخص نے بھی یہ عمل کرنا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، طریقے کو توجہ اور دھیان سے سن لیں۔ عمل کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ لوگوں نے تازہ وضو کرنا ہے، اور تازہ وضو کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں۔ دوستو، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وضو اس وقت میں ہو جب کہ نوافل بھی پڑھے جا سکتے ہوں۔
اگر مکروہ وقت ہے، عصر کے بعد کا وقت ہے یا فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے کا وقت ہے، تو پھر آپ نے یہ عمل نہیں کرنا۔ آپ نے یہ عمل اس ٹائم پہ کرنا ہے جب آپ نوافل بھی پڑھ سکیں۔ تو تازہ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں، اور نفل پڑھنے کے اندر آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ دوستو، پہلی رکعت میں سورہ کوثر اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد اس طرح جب آپ اپنے نفلوں سے فارغ ہو جائیں تو اسی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے جہاں پر آپ نے نفل پڑھے ہیں، اور پھر بیٹھے بیٹھے آپ نے پہلے ایک دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، یہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام پڑھنا ہے، یا لطیف یا لطیف یا لطیف۔ 100 دفعہ آپ نے یہ لفظ پڑھنا ہے، اس کا ذکر 100 دفعہ آپ نے کرنا ہے۔ آپ نے 1 مہینے تک اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی 1 مہینے کے اندر اندر آپ کو جو بھی مناسب رشتہ آئے آپ نے وہاں پہ ہاں کر دینی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ امید باندھ لینی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا کام اس انداز سے کریں گے جس انداز سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ آپ کے لیے اتنا آسانی والا معاملہ ہوگا، آپ کی عقل ہی تنگ رہ جائے گی، آپ حیران ہو جائیں گے۔ دوستو، آپ کے لیے بہت ساری اچھی ویڈیوز، بہت سارے اچھے اذکار اور وظائف ہمارے چینل کے اوپر موجود ہیں۔ ابھی ہمارے چینل کی پلے لسٹ کے اوپر آئیں اور اپنی پسند کے اذکار اور وظائف سے استفادہ حاصل کریں۔ الحمدللہ، ہمیں فخر ہے اس بات پہ، ہمارے چینل کے ذریعے لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ پوری دنیا میں مختلف ممالک سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ آپ بھی ان میں شامل ہو جائیے اور وظائف کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنے مسائل حل کروائیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات بہترین کارساز ہے، اور وہی شافی ہے، تمام مسائل کو وہی حل کرتی ہے، وہی مشکل کشا ہے۔ وہ اگر نہ چاہے تو پوری دنیا مل کے بھی انسان کا کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتی۔ تو آپ سے درخواست ہے اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔